بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لک۔ کیا خوب حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرماتے جس کے پانی سے شاداب جن و جنا اس دین کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنائے۔ میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر لعاب دہن کا ذکر کیا جائے تو اللہ نے اپنے محبوب کا لعاب دہن جو ہے اس میں بھی برکتیں رکھی، اور ایسی برکتیں کہ اللہ نے حضور کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا بھی دی۔ حضور کے لعاب دہن سے کڑوے کنویں جو تھے اللہ نے ان کو میٹھا بھی کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن غار ثور میں جانثار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پار آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ یہی لعاب دہن حضرت مولا کائنات مولا کل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشوب چشم سے شفا عطا فرمائی حضور کے لعاب دہن کی برکت سے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا تھوک اگر کسی جگہ پہ گرے تو وہاں مکھیاں اور بیماریاں آتی ہیں، لیکن حضور کا لعاب دہن جہاں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ میں شفا دیتا ہے اور تندرستی دیتا ہے۔ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں حضور کا لعاب دہن آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کے ڈیلے کو ٹھیک فرما دیا، ان کی آنکھ بالکل تندرست ہو گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا۔ اب افراد زیادہ تھے اور کھانا جو تھا اور روٹیاں جو تھی وہ کم تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضور کی ہر ادا پر، اور اپنے مقدروں پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے محبوب کا غلام اور امتی بنایا ہے کہ جن کی ہر ادا نرالی بھی ہے اور جن کی ہر ادا میں اللہ نے برکتیں بھی رکھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے لعاب دہن ہنڈیا میں بھی ڈالا، حضور نے اس آٹے میں بھی ڈالا، اس تھوڑے میں بھی اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ اور کیسی برکتیں؟ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سرسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کے لعاب دہن میں یہ برکتیں اللہ نے رکھی تھی کہ اگر مختصر چیز کے اندر حضور لعاب دہن داخل فرماتے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمارے گھر میں کنواں تھا جس کا پانی کڑوا تھا، حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں گرایا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ایک مقام پر مدینہ شریف کی جانب ایک مقام پر ہم نے کنواں کھودا بڑی مشقت کے ساتھ، لیکن جب پانی دیکھا تو پانی کڑوا تھا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار اس کنویں کی مڈھیر پہ تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کو بخش دیا، تو یقین مانیے وہ کنویں کا پانی آج بھی میٹھا ہے۔ کیوں؟ یہ حضور کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ آئے تو اللہ شفا دے، مولا کائنات کی آنکھوں پہ آئے تو اللہ شفا دے، کنویں میں جائے تو شفا ملے، حضرت جابر کی ہنڈیا میں جائے تو شفا ملے۔ آج غلام کو حضور کا نام لے کے شفا کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہمارا تو عقیدہ اور مشرب یہی ہے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔